کچھ چیزیں ہم اس میں زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یہی مان، یہی فخر، یہی ناز کافی ہے کہ آپ کی للکار سے کفر اس وقت ڈر رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں. جیسا کہ آپ نے منشی صاحب کی زبانی سنا کہ وہ 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو، انشاءاللہ ہمارا رات بھی گزر پائے اور دن کو بھی گزر پائے. ہم صبح بھی ویسے ہیں، شام بھی ہم ویسے ہیں. ہم 17 فروری کو نکل رہے تھے، اب 20 اپریل کو بھی نکلیں گے اور سفیر کو نکالنا پڑے گا. کفر کو بتانا ہوگا کہ مسلمانوں میں حمیت بڑھ ہے، ہم نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کے یہ بتائیں، یہ دیوانے اپنی جان لٹا دیں گے. ہمیں سیٹوں کی، اسمبلیوں کی، کونسلرشپ کی، چیئرمین کی نہیں، لیکن ناموس رسالت پر ہم حرف نہیں آنا. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. شان وکرا منا دے لال، شان وکرا منا دے. اے کاش فرانس سے کتیاں نو کوئی جواب دینا ہے. پاکستان دی اسمبلی رہی جو پاکستان اسمبلی دا سپیکر وزیر اعظم یا میرے ملک دا صدر کھڑا ہو کے کہتا ہے اور فرانس دے کتے اور جتنا پرچی بک بک کر لو بڑے بھوکر نال حضور دی اشان نہیں گھٹڑیا کیونکہ شان مکرہ
اور رہنگے تیرے صدا کاسے بھرے رہنگے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کر یا نبی لجپال دا ذکر کر یا نبی لجپال شان تیرا جگمگان کے نصیبہ بے چرا جگمگان کے نصیبہ بے چرا تو روی سونے دے دیوے شاد تیرا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد روح محفل محافظ ختم نبوت و ناموس صلی حسیر ناموس رسالت عزت مآب انجینئر محمد حفیظ اللہ علیہ صاحب دعوت برکات و ملالیہ مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان لائق صدوقار صدر کریم وکیل محافظین ختم نبوت جناب ملک عمر ارشد القیٹ صاحب عزت مآب محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب منشی شیخ خان صاحب عزت مآب حضرت علامہ آصف جاوید صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عمران صدیقی صاحب عاشق مدینہ جناب حاجی جمعہ خان صاحب آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید عادل حسین شاہ صاحب حضور قبلہ سید رمضان شاہ صاحب جناب صوفی فیصل بٹ صاحب علامہ سفیر احمد صاحب حافظ خان افسر صاحب جناب حاجی محمد سلیم صاحب اور ندیم رضا خان صاحب جناب اس محفل پاک دے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے یا آخری جگہ تک کھڑے ہوئے یا باہر کھڑے ہوئے حضور دے سارے غلام قبلہ عالمی صاحب اصل سے پاڑے میں ناراض نہیں سی ہوتے ایک محبت والا مشورہ دے رہے سر کہ قریب بیٹھن دور بیٹھن نال کوئی مرتبہ دی کمی بیشی نہیں ہوتی جدو حضور دی محفل جو آ گئے پیر نصیر الدین نصیر اللہ رحمہ نے فرمایا سی کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ جائے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ جائے ہے غرض عدید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ جائے خواہ ادھر بیٹھ جائے مقصد صرف اتنا سی علوی صاحب صرف یہی کہہ رہے سن کہ میرے پیارے ہو جدو حضور دی محفل آؤ جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جاؤ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ مولوی فاروق الحسن دی ذات واسطے نہیں آئے رسول اللہ دی بات واسطے حضور دی گل سنن آئے ہیں انہاں دے آن دا ایک مقصد ہے کہ لاہور مولوی سنایا آئے گا اور آکھاں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمحے پینڈے پا ملا نہ علمہ فساللہ یار دی گل سنا ملا
احباب ذوالفقار کئی حوالوں سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے. یہ بات مبارک اس عظیم شخصیت کے ذکر سے بھی منسوب ہے کہ کثیرہ میسر رشدی سعادت بکابہ ولادت و مسجد شہادت. اور یہ بابرکت مہینہ ان کے ذکر سے بھی نسبت رکھتا ہے کہ میں ان کی ذرہ نوازی پہ کیوں نہ ناز کروں، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے. بات اتنی سی ہے کہ آپ معراج کی بات کریں، آپ مولا علی پاک کی بات کریں. عادل شاہ صاحب کی شادی کے والے سے، اور عادل شاہ صاحب نے اپنی شادی خانہ آبادی کے موقع پر کہا کہ جناب اس کے قریب قریب میرے آقا کے ذکر کی محفل ہو، ہم دنیا کو بتائیں ہماری کوئی خوشی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کا ذکر نہ ہو. اور یہ آنے والے نوجوانوں کو یہی پیغام دینے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ باقی ساری چیزوں کی محبت بعد میں ہے، حضور کی محبت پہلے ہے. یہ قریبی فیکٹری ہے سنجوال، اچھا تو یہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ اس کے اندر سے آنا ہے، انہوں نے کہا نہیں بات سے تو ہم آئے. خیر میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جس ملک کے اندر میلوں پہ پھیلی ہوئی فیکٹریاں ہوں اسلحہ بنانے کی، واہ کینٹ کا نام ہو، سنجوال کا نام ہو، کامرا کا نام ہو، کوٹا کا نام ہو، اور دنیا کے بہترین ہتھیار رکھنے والی فوج بھی ہو، اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہو، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہو، ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی توہین ہو یار. ان کے ہوتے ہوئے کوئی اسمبلیوں میں فرانس کے کتے اسلام کے خلاف بل پیش کریں اور اس کا جواب بھی سرکاری سطح پہ نہ آئے تو دکھ تو لگتا ہے. کہتے ہیں جو بھی وزیر آتا ہے، جو بھی مشیر آتا ہے، جو ادارے کا سربراہ آتا ہے، سب سے پہلے آپ کے یہی جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وطن کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی. میں کہتا ہوں پاکستان کی حفاظت یقیناً ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ایک پاکستان نہیں، ایک جہان نہیں، سارے جہان اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کی سواری ایک بار گزری. زندہ ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں، ہم سے بڑا کوئی پاکستان کا محافظ نہیں، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا کوئی ہم سے بڑا خیر خواہ نہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارے درمیان اور حکمرانوں کی سوچوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے ہمیں اگر 21 کروڑ بچا کے 1 کروڑ امریکیوں کو دینی پڑی تو ہم وہ دے دیں گے اور ہم پھر بھی ان پہ احسان کریں گے کہ ہم نے 21 بچا لیا ہے. جبکہ ہماری سوچ میں یہ ہے کہ مسلمان کا ناخن بھی وہ کفر کے کروڑوں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. ایک مسلمان کی انگلی کا ناخن بھی کفر کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے. اگر ایسی سوچ نہ ہوتی تو ایک حضرت عثمان کی خاطر 1400 صحابہ سے رسول اللہ بیعت کبھی بھی نہ لیتے.
یہ ساری چیزیں ہمیں بتا گئے ہمارے آقا مولا. وہ ریاست مدینہ کے والی وہ چاہتے تو کہتے ہمیں اپنی ریاست کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. ایک عثمان کی خاطر ہمیں کیوں لڑنے کی ضرورت ہے؟ کیوں جناب اس کی خاطر ہم اپنی پوری ریاست کے جناب سارے ذمہ داروں کو داؤ پہ لگا دیں؟ لیکن انہوں نے اس ٹائم بیعت رضوان کے اس موقع کے اوپر پوری امت کو صبح قیامت تک پیغام دیا جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنی زبان میں. اجازت تو پڑھ دو. اقبال فرماتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کوئی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو صفوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو صفوی ہے. آج کے تمام حکمرانوں کو میسج دے رہے اقبال ذرا اپنے قبلے درست کر لو. انتہا خدا بڑا سب سے وطن ہے، جو پیران اس کا مذہب کا کفن ہے. لیکن یاد رکھو یہ بدی کا تراجی تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشان دین نبوی ہے. لیکن ان کی باتوں میں لولو کیونکہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کوئی ہے، اسلام تیرا دیس تو صفوی ہے. اور یہ جناب اعلیٰ قوم کو ایک اور ہی چیز سمجھا رہا ہے کہ گفتار سیاست میں وطن اور کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور کچھ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا. فضل من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، تاجدار ختم نبوت. زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا بات، آپ کے جذبے رائے کے تحسین ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. بات اتنی سی ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے رسول اللہ کی نام، سب سے پہلے حضور کی عزت، باقی ساری باتیں بعد میں. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ 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 حضرت، اعلیٰ. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک
الجہاد الجہاد سبحان اللہ۔ آئیے جی بات اتنی سی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایک خیال تھا کہ ہم آئیں گے، عادل شاہ صاحب کے بھائی ان کے والد جناب چپ کر کے جناب شادی کی کوئی باتیں ہوگی، کوئی اس پہ جناب گفت و شنید ہوگی، کوئی مولانا صاحب آ کے کوئی معجزات کی بات کریں گے، کوئی وظیفے بنائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت کیسے ہوگی، کوئی طریقہ کار جیسے پرائز بانڈ نکل آئے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کامل، سب سے بڑی، اور وہ ایمان کامل رسول اللہ کی محبت کے بغیر میسر آ ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آئی کہ یہی پیغام ہے۔ اور ان بچوں کو جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں، اور نوجوان، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی حکمرانوں کو اور ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے والوں کو، ان تمام بیرونی ان کے آقاؤں کو ہے یہ اس قوم سے کہ یار یہ بچے جو ویکنڈ پہ نکل کے گیند بلہ کھیلتے تھے، آپ پتہ کرتے ہیں کہ کدھر کو کاپی لے کے تو تنظیم سازی کرنے گیا ہوں، کیا کرنے گئے جی؟ میں تو جی جناب لبیک کا رکنیت سازی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوں۔ ان کو مسئلہ اس سے ہے کہ یار یہ بچے کھیلنے کودنے والے یہ کس کام پہ لگ گئے ہیں؟ تو آج انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے اس کام پہ لگ گئے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آیا آج جناب اعلیٰ یہی پیغام دینے کے لیے آئے کہ یہ بچے جناب حضرت کی سنت ادا کرنے کے لیے اور وہ یاد تازہ کرنے کے لیے آپ کو یاد دلانے کے لیے آئے کہ شادی کی پہلی رات حضرت جواب حنظلہ نے ایک طرف سے سر دھو لیا، دوسری طرف سے ابھی رہتا ہے کہ آواز آئی حضور بلا رہے ہیں۔ سہاگرات ادھر چھوڑ کے، بیوی کو ادھر چھوڑ کے، سامان ہر پہنائے تیاری کی ہے، چل پڑے ہیں رسول اللہ کے حکم کے اوپر جناب آیا۔ بیوی پوچھتی ہے یہ ادھر جا رہے ہیں، کہتے حضور نے بلایا، کہا میری سے چھوڑ کے میری سہاگرات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جب حضور کے آرڈر آ جائے پھر جانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص پہ اجازت مل سکتی ہے، اگر آپ شہید ہو جائے آپ کو تو یقیناً جنت ملے گی، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ حسین و جمیل حوروں سے اللہ کی شادی بھی کرا دے گا۔ بس اتنی سی گزارش ہے جب جنت کی حوروں کو دیکھے مجھے بھول نہ جائیے گا، اور جب جنت میں جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا کہ میں نے اپنا سہاگ اسلام کے لیے دیا ہے۔ آج ضرورت ہے ان نوجوانوں کی یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور پھر دیکھا دنیا نے کہ 5,500 سال کی قید سننے کے بعد جب گرفتاری ہوتی ہے تو ان جانے والے قیدیوں میں ایک ایسا دولہا بھی ہوتا ہے جس کی سہاگرات آنے والی ہوتی ہے، اور جیل میں رات کو سستی آتی ہے، اگلے دن ملاقات پہ جاؤ کہ اسے کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا یاد تجھے اس موقع پہ دیکھ کے یہاں پہ وہاں پہ تیری ساری برادری پریشان ہے، تو کہتا ہے میری برادری کو جا کہنا میں بڑا خوش نصیب ہوں جس نے سہاگرات بھی قربان کیا ہے، اس دارے پہ قربان کیا ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ انہیں کہنا میں بڑا راضی ہوں اس بات پہ، اگر میں تخت دار پہ بھی چلا جاؤں، اگر میں مار بھی دیا جاؤں تو گھبرانا نہیں، اس مشن سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، آگے ہی بڑھتے رہنا، دنیا کو بتا دینا۔ حضور کے غلاموں کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ اللہ کا دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جیل میں جا کے ایسی بات کرے گا؟ اسے میں کیا کہوں؟ علامہ اقبال کی زبانی اسے جواب دیتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا آداب خدا کھلتے
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا گی فضلو ہو تاجدار ختم نبوت یہ جواب جناب اعلیٰ بھولے سبق یاد کرانے کے لیے آئی بیٹھی اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی محفلوں میں لا کے اپنے جوانوں کو محفلوں میں بٹھا کے یاد کروانا چاہتی ہے تمہارا بازی کیا تھا تم کہاں کھڑے ہو تمہارا بازی کیا تھا تم کہاں جا رہے ہو حضرت سعد الاسود کی یاد کرا رہی ہے وہ کالے رنگ والے سیابی جو جناب اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اور ایک دن سرکار نے جناب ان سے پوچھ لیا ہاں بھی تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں حضور مجھے کس نے رشتہ دینا ہے میرے آقا دو عالم نے فرمایا تیری برادری میں کوئی رشتہ ہو تو مجھے بتاؤ میں بات کروں کہا فلاں جگہ پہ فلاں نے ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ہمارا ان کا لیول نہیں ہے وہ اونچے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ کہ اس سے پیغام دو ہم نے تمہارا نکاح اس کی بیٹی سے کر دیا ہے وہ جاؤ کہ جناب اعلیٰ میسج دیتے ہیں جب جناب اعلیٰ اس بیٹی کا باپ سنتا ہے ایک طرف اپنی بیٹی یاد آتی ہے کہ ماشاءاللہ بڑی حسین و جمیل ایک طرف حضرت سعد الاسود کا چہرہ دیکھتا ہے رنگ میچ نہیں کرتا کلر میچ نہیں کرتا نقش میچ نہیں کرتے کہتے جواب بھی نہیں دیا جاتا کہتا آپ چلیے میں آ رہا ہوں اندر سے جناب بیٹی نے بھی آواز سنی ہے کہ حضور کا قاصد آیا اور رشتے کی بات کر رہا ہے وہ اندر سے ہی آواز دیتی ہے ابا اسے خالی نہ بھیجو حضور نے بھیجا ہے اسے کہہ دو جو حضور نے کہا ہم نے منظور کر لیا کیا بیٹیاں تھی باپ جلدی سے اندر آیا اور آپ کے کہنے لگے بیٹی تمہارا رنگ تم نے اس کا رنگ نہیں دیکھا کہ اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے بیٹی نے کہا پر بھیجنے والا تو چودھویں کا چاند ہے اس کے کالے رنگ میں دل میرا مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے اس لڑکی نے یہی کہا ابا جان ہم نے اسے نہیں دیتا ہم نے اس کا فرمان سنا جس کے بارے یہ بچہ نعرہ لگا رہا تھا کہ انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا تاجدار ختم نبوت کیا ہوا جناب میرے کریم آقا دو عالم کے غلام جب یہ جناب جا کے حضور کو پیغام دیتے کسی جناب لڑکی کے والد بھی آ گئے ہو گیا نکاح میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے اس نے بتایا اتنے پیسے فرمایا جاؤ شادی کا سامان لاؤ وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں ابھی دکان کسی کے اوپر کپڑا لینے کے لیے داخل ہوئے ہیں کہ پیچھے سے آواز آ گئی ہے حضور فرماتے ہیں جہاد کے لیے تیاری کرو جس سے جانا آیا اب ان کو شادی بھول گئی اب ان کو تیاری بھول گئی دلہن کے کپڑے بھول گیا جناب اعلیٰ اپنے باقی سامان کی چیزیں بھول گئی ایک سفید جوڑا خریدا ایک سفید پگڑی خریدی تلوار خریدی پیاری سی جناب اعلیٰ گھوڑا خریدا اور جناب اعلیٰ وہ شادی کی شاپنگ کے پیسے جہاد کے سامان میں لگایا جب جناب اعلیٰ چل پڑے دشمن کے مد مقابل جناب اعلیٰ لڑنے کا وقت آیا تو یہ سب سے آگے بڑھ کے جناب ایسے بازوؤں کو چڑھا کے ایسے اپنے بازوؤں کو اوپر کر کے غصے میں آگے بڑھتا ہے کہتے ہیں
तुम्हारी इतनी जुर्रत तो मेरे नबी के सामने आए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए तलवार चलाते गए। जब ऐसे बाजू ऊपर किए तो इसके बाजुओं की स्याही से सहाबा को पता चला ये तो साद अल असवद है। आज तक इतने नए कपड़े पहने नहीं थे, आज तक इस शान से कभी तैयार हुए नहीं थे। जब जनाब आला जुर्रत से आगे बढ़ते हुए लड़ते लड़ते जनाब आला ये आगे बढ़े, बड़ी आवाजें दी पीछे से, सियाफा ने इतना आगे ना जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन तलवारों की झनकार में आवाज ना आई। लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। तो सरकार जंग के बाद जनाब के सिराने आए और सिराने आके आपके और मेरे करीम आका ने इनके ससुर को बुलाया, फरमाया काश तुम देख सकते तेरी बेटी से बड़ी खूबसूरत हूर से अल्लाह ने इसकी शादी करा दी है। काश तुम देख सकते हो रब ने इसकी काश शादी कराई। और फिर मेरे करीम ने फरमाया क्योंकि हमने निकाह कर दिया था, हमने जुबान दे दी थी, लिहाजा इसका घोड़ा, इसका सामान, इसका हिस्सा गनीमत का ये जनाब इसकी बीवी को मिलेगा, तेरी बेटी को मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसकी शान बड़ी आला। यहीं पे मुझे हजरत ज्वाल अल हबशी रजी अल्लाह अन्हु भी याद आ गए। वो काले रंग के जनाब आला सियाबी, जनाब आला चंद से थोड़ी देर पहले हजूर से आके पूछते या रसूल अल्लाह अगर मैं लड़ूं, लड़ता लड़ता मारा जाऊं अल्लाह के लिए, क्या रब मुझसे राजी हो जाए? हाँ राजी हो जाएगा। तो वो रो के कहते हैं क्या मुझ काले से भी राजी हो जाएगा? तेरे पसीने से लोग नफरत करते हैं, क्या मुझसे भी राजी हो जाएगा? तो जब जनाब वो शहीद हुए तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए उनके सिराने, फरमा अब तो तू खुश है, रब ने तेरे जनाब आला रंग को सफेद कर दिया, अब तो तू खुश है, अल्लाह ने तेरे पसीने को खुशबूदार कर दिया, अल्लाह ताला ने जो तू चाहता था तुझे वो दिया, रब तुझसे राजी हो गया। और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पैगाम देने के लिए हम आए कि शादी मेरे आका की सुन्नत, निकाह में सुन्नती, सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन हजूर के गुलामों ने ये भी बताया है कि निकाह सुन्नत है, पर हजूर के दीन पे आपका नामूस पे पहरा देना फर्ज है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। शादियां कितनों की हुई, कितनों की टूटी, शादियां कितने कर गए, कितने दुनिया से चले गए। लेकिन जैसे आज हम हजरत साद अल असवद को याद कर रहे हैं, जैसे हम आज हजरत हंज़ला को याद कर रहे हैं, जैसे हम आज हजरत ज्वाल अल हबशी को याद कर रहे हैं, ये किस लिए याद कर रहे हैं? ताकि दुनिया को पता चल जाए जो रसूलुल्लाह से वफा करते हैं फिर मालिक उनसे कैसे वफा करते हैं कि काफ कखा दिया कुली